السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں العلماء میڈیا۔ العلماء میڈیا کے سبھی ناظرین کا ہم استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سبھی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، رات ایک شخص نے میرے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجا اور کہا عبدالحلیم بھائی آپ اس ویڈیو کو اپنے چینل سے اپلوڈ کر دیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو ہو بہو بالکل آپ کی خدمت میں رکھ کر میں آپ کو دکھاؤں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے، اور یہ جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دہرایا۔ دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے، دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے، دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا۔ یہ جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دہرایا۔ جب 3 مرتبہ دہرایا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ میرے آقا وہ آخر کیا چیز ہے جس کا خدشہ آپ کو دجال سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ اس ویڈیو پر اور اس ویڈیو میں بیان دینے والے عالم پر، امام پر بالکل فٹ آ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی علماء کے لیے، ایسے ہی ائمہ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمائے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز ہے گمراہ علماء، گمراہ ائمہ۔ آپ اس حدیث کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس ویڈیو کو پہلے آخر تک دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو آپ کو شروع کر کے دکھلاتے ہیں، پلے کر کے آپ سنیں۔ اور پڑھانے والے کے لیے اس کی آدھی تنخواہ بھی قبول کرنے میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچ کر اٹھو، ورنہ ایک دن آئے گا تم امام ڈھونڈتے پھرو گے، امام نہیں چور امام ملیں گے تمہیں۔ باہر سے جتنے بھی آ رہے ہیں سب چور آ رہے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ باہر سے جو بھی آ رہا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ صرف کمانے کے لیے آتا ہے۔ دل پہ لکھ لو میری یہ بات، کسی کو بری لگے میں 100 بار معافی چاہتا ہوں۔ جو آدمی اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنے علاقے کی جہالت کو ختم کیے بغیر، اپنے علاقے کی علمی پیاس بجھائے بغیر کہیں دور دراز کا سفر کر کے کسی اچھے اسٹیٹ کا انتخاب کر کے، اچھے اسٹیٹ کے اچھے ضلع کا انتخاب کر کے جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو باہر سے جتنے بھی آتے ہیں اللہ معاف کرے، ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ برائے نام کام کریں گے، ان کے دل میں تکلیف ہی نہیں ہے کہ یہ بدعت میں ہماری قوم ہے، ان کو کیسے بچائیں، یہ حرام میں ہماری قوم جا رہی ہے، ان کو رتی برابر پرواہ نہیں، قوم کیا کرا، مرو کرو، ان کو اس سے کوئی نہیں، لیکن مجھے کمانا ہے مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مکتب کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر اور بھاڑوں کے نام پر، ٹیوشنز کے نام پر، عورتوں کو پڑھانے کے نام پر، نوجوان بچیوں کو پڑھانے کے نام پر، بالغ لڑکیوں کو پڑھانے کے نام پر کسی بھی طریقے سے مجھے کمانا ہے اور میری ضرورت پوری کرنی ہے اور میرے اپنے گاؤں میں مجھے بنگلہ بنانا ہے۔ یہ سوچ ہے آج کی، یہ کڑوی حقیقت ہے، تم لوگ مانو یا نہ مانو، لیکن ہر علاقے میں اپنے علاقے کی امت اور قوم کا درد رکھنے والے بھی کچھ علماء ہوتے ہیں۔
میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پروموٹ کرو، ہر اعتبار سے ان کی بیک بون بنو، ان کے بازو بنو، ان کی طاقت بنو، تب وہ بڑھ چڑھ کر امت کے لیے کام کریں گے۔ ہماری ہی قوم ہماری طاقت نہیں بنتی، یہی تو افسوس کا مقام ہے۔ ہماری ہی قوم ہماری جڑیں کاٹتی ہے، ہماری ہی قوم ہمارے ہی علماء کے جڑیں کاٹ کر بٹھا دیتی ہے، اور ان کی جگہ کسے لایا جاتا ہے؟ ایک باہر سے آنے والا جو صرف اپنے پیٹ پوجا کے لیے آیا ہے، اسے لوگوں کے دین کی بربادی سے، ایمان کی بربادی سے، عقیدوں کی خرابی اور غیر درستگی سے اسے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ جا کر دیکھ لو مسجدوں کا حال، برسوں سے بدعتیں چل رہی ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے امام صاحب کی ہمت نہیں کہ وہ ختم کر سکے۔ برسوں سے سب جانتے ہیں کہ بدعت ہے، لیکن چھوڑو حکمت کے نام پر چھوڑو، سب چھوڑو۔ امت حرام میں ہے، لیکن بیان کیا ہو رہا ہے؟ محرم کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے۔ امت سود خوری میں پڑی ہوئی ہے، بیان ذی الحجہ کی فضیلت کا ہو رہا ہے۔ امت قدم قدم پر رشوت خور بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہوتی جا رہی ہے، اور مسجد میں بیان ہوتا ہے نماز کی فضیلت کا۔ یہی تو حال ہے آج پورے معاشرے کا۔ ایسے میں اگر گنے چنے کچھ مقامی علماء امت کا درد لے کر واقعتاً قوم کی فکر میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کاٹنے والی بھی کوئی اور نہیں، ان کی ہی قوم ہوتی ہے، ان کے ہی اپنے ہوتے، ان کو کاٹ کر بٹھا دیتے ہیں، اور ان کی جگہ پر لایا جاتا ہے وہ میٹیریل، وہ لوگ جن کے دلوں میں امت کی خستہ حالی، امت کی بے دینی، امت کی بے راہ روی، امت کا گناہوں میں ملوث ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں، میری یہ بات جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ کہ آج وقت آ چکا ہے، ہر علاقے کے لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دو طرح کے ہر علاقے میں علماء اور علم والے موجود ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو صرف اپنی قوم کی بھلائی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے علماء کی کیٹیگری کہ لوگوں میں علم پھیلے، لوگوں میں بدعات ختم ہو، سنتوں کو رواج ملے، لوگوں میں حلال کو رواج ملے، حرام ختم ہو، لوگوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مخلوق کا ڈر نکل جائے۔ ایک کیٹیگری تو یہ چاہتی ہے، اور دوسری کیٹیگری جو عام طور پر باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں لوگ ناراض نہ ہو، لوگ ہم سے دل برداشتہ نہ ہو، حکمت کے نام پر انہیں کوئی ایسا حکم نہ سناؤ قرآن حدیث کا جس سے وہ ناراض ہو جائیں، ہمیشہ وہ ہم سے راضی رہیں، ہم ان کی جیبوں کو لوٹتے رہیں، ہم ان کی تجوریوں کو لوٹتے رہیں، ہم ان کی دکانوں کو فاتحہ کے نام پر لوٹتے رہیں، دعاؤں کے نام پر ہم ان کے جیبوں سے رقمیں نکالتے رہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے پڑے گا، ایک کیٹیگری کو پروموٹ کرو گے اور ان کے بازو بنو گے، یا بی کیٹیگری کو پروموٹ کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرو گے۔ آپ کو طے کرنا پڑے گا، یہ وقت آنے والا ہے۔ میں دیکھ کر پک چکا ہوں، ہماری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آدمی ہمارا دین کے اعتبار سے بھلا کرے گا جس کو آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے، آپ کے گندے عقیدوں سے، آپ کے گندے اعمال سے، آپ کی سود خوری سے، آپ کی رشوت خوری سے، آپ کی عورتوں کی بے پردگی سے، معاشروں میں پھیلی ہوئی گندگیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور امت کے ذمہ دار اس سے لو لگا کر بیٹھے۔ سوچو میرے بھائیوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، اگرچہ کہ بات نکل گئی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ کر فیصلہ لینا پڑے گا امت کو۔ یا تو آپ کو ان علماء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے مقامی ہیں، اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، قوم کی ہدایت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یا تو ان کے بازو بنو، یا پھر پیٹ پجاریوں کے بازو بن کر اپنی زندگی، اپنے ایمان اور اپنے دین کو ختم کر لو، اور اپنی نسلوں کے ایمان پر بھی فاتحہ پڑھ لو۔
कड़वी बात है, हो सकता है इसके बाद मुझे लान तान का निशाना बनाया जाए, मुझे गालियां दी जाएं और मुझे मलामत का हदफ बनाया जाए, और हो सकता है कुछ लोग एहतजाज भी करें, कुछ लोग मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दें, कुछ लोग प्रोपेगेंडा करें, लेकिन याद रख लो, आज जो ये बात मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा, एक दिन मेरी बात आप समझ कर रहेंगे जरूर, एक दिन जरूर समझेंगे कि वो दिल जला क्यों कह रहा था। जिस दिन आपकी आंखों के सामने आपके मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में बाहर से आए हुए वो लोग जो सिर्फ अपने पेट के लिए जीना जानते हैं, उम्मत के लिए जीना नहीं जानते, जब उनकी तरफ से खराबियां आपके घरों में दाखिल होती हुई और आपके बच्चों के ईमान को खत्म करती हुई और आपके बिदआत को प्रमोट करती हुई, रसूमात को प्रमोट करती हुई और नजर आएंगी, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि यह दिल जला उस वक्त क्यों चीख रहा था। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं, मिसाल देकर समझा रहा हूं। जिस मस्जिद में इमाम की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने मोहल्ले में जो गुनाह आम हो चुका है उसका जिक्र करे, कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी मुमानात बयान करे, लोगों को उस गुनाह से बचाने की तरकीब करे, तरगीब दे, वाज़ व नसीहत करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात सुनाए और उनको डराए। जिस इमाम की ये जिम्मेदारी हो, अगर इमाम ये कहकर पतली गली पकड़ ले कि भाई लोग नाराज हो जाएंगे, लोग क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। अगर हम सूद के बारे में बोलते हैं, रिश्वत के बारे में बोलते हैं और बेपर्दगी के बारे में बोलते हैं, दीगर गुनाहों के बारे में बोलते हैं, लोग नाराज हो जाएंगे। अरे तूने बुखारी का दौरा, सियासत्ता का दौरा, कुरान की तफसीर इसलिए नहीं पढ़ी थी कि लोगों से डर कर खामोश बैठ जाए। तूने काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं मदरसों में बैठकर इसलिए बुलंद नहीं की थी कि लोगों के डराने में आकर अपनी जबान को बंद करके सिर्फ मीठी मीठी गुफ्तगू करके अपने बयानों को खत्म कर ले। उम्मत ने तुझे एक जिम्मेदारी दी थी, उम्मत ने मदरसे में अपना माल लगाया था, उम्मत ने अपने खून पसीने की कमाई मदरसों को देकर उलमा तैयार करने को कहा था, और जिगरे वाले उलमा, बोलने वाले उलमा, हक के साथ खड़े होने वाले उलमा, हक बोलने वाले उलमा, हक फैलाने वाले उलमा को पैदा करने के लिए ये उम्मत मदरसों को चंदा देती है, ये उम्मत मकतबों को चंदा देती है। लेकिन यहां से निकलने वाले सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए और अपनी मनमानी ठरक को पूरा करने के लिए लोगों के सामने जुमा का कीमती वक्त मीठी मीठी बातें कर कर, महीने महीने की फजीलत सुनाकर, मुहर्रम आया तो मुहर्रम की फजीलत, जिलहिज्जा आया तो जिलहिज्जा की फजीलत, साल हा साल से बरसों से रटे रटाए जुमे के खुतबे सुना सुना कर फिड़क कर दिया है। उकता गई है कौम कि हमने अपना माल तो लगाया था हक बोलने वाले उलमा के लिए और हक पर जमने वाले उलमा के लिए, उम्मत की इस्लाह करने वाले उलमा के लिए, लेकिन ये क्या कौम आ रही है? ना कोई सूद के खिलाफ बोलता है, ना कोई रिश्वत के खिलाफ बोलता है, ना कोई बेपर्दगी के खिलाफ बोलता है, ना हक माल खाने वालों के खिलाफ कोई डंके के चोट पर बोलता है। ये कैसा माल आ गया? उम्मत ने आज मदरसों की तरफ से इस वजह से भी बेइल्तिफाती करना शुरू कर दिया है। ये सब वो कड़वी हकीकतें हैं जिसे वक्त पर सुनना और समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो को देखा यहाँ तक। ये बयान इस साहब ने पिछले जुमा के मौके पर दी। इसका नाम है मौलाना मतीउर रहमान साहब और ये टुमकुर की मस्जिद फ़ातिमा के इमाम व ख़तीब है। अब आप बताइए कि एक आलिम दीन, एक मस्जिद के इमाम, और ज़ुबान से क्या निकल रहा है? नफ़रत, बगावत, दुश्मनी। ऐसा लगता है कि किसी और चीज़ का गुस्सा वो इस बयान में निकाल रहे हों। क्या किया है बाहर के उलमा ने आपका? बेचारे बिहार से, यूपी से, झारखंड से
آ کر کے آپ کے علاقے میں آپ کی مسجدوں میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو اتنی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی اور پلس میں ہم سے کام زیادہ لی جاتی ہے، ہمیں صرف امام کی تنخواہ دی جاتی ہے اور مؤذن کا بھی کام لیا جاتا ہے، صاف صفائی کا بھی کام لیا جاتا ہے، چندہ وغیرہ کا بھی کام لیا جاتا ہے اور اوپر سے طعنہ بھی سننا پڑتا ہے۔ پھر ہم پر یہ الزام کہ ہم وہاں سے کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم وہاں سے آتے ہیں اس مقصد سے۔ آپ کو کیسے پتہ ہو گیا کہ ہم اس مقصد سے آتے ہیں؟ اس لیے ٹمکور کے مقامی علماء سے میری گزارش ہے کہ اس پر فوری کارروائی کرے، ورنہ یہ قوم کے لیے، علماء کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔